رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1445 ہجری کی تیسرے روزے کی نماز عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگ سحری اور افطاری مدنی چینل یوٹیوب پر دیکھ کر روزہ بند کرتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یوٹیوب پر جب ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں تو لائیو اسٹریمنگ نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے 2 منٹ پیچھے آ جاتی ہے، اور جو مدنی چینل دیکھ کر سحری بند کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یوٹیوب تو دنیا بھر میں مطلب وہ تو دیکھا جاتا ہوگا نا، ہر ملک کے اپنے، ہر شہر کے اپنے ملک کے شہروں میں بھی اوپر جو مکان ہوتے ہیں اونچائی میں ان کا اور نیچان میں جو ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے، کچھ نہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل آدمی درست رکھے اور روزہ نماز اس پر کرے۔ اب جیسے کہ مدنی یا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح اپنی نماز، اوقات نماز کی جو مجلس ہے اس میں ٹائم ٹیبل سارے دیے ہوئے ہیں، سال بھر کا دیا ہوا کہ سحری افطار کا ٹائم، نمازوں کا ٹائم، اس کو دیکھ کر کرنا عافیت ہے۔ اب مدنی چینل میں کراچی کا بھی دیکھیں آپ تو خیر اس میں محتاط دیا جاتا ہے جو پورے شہر کو کور کر لیتا ہے، سارے پوری دنیا کو تو کور نہیں کرتا یہ، دیگر شہر والا اس پر اعتماد کیسے کرے؟ بلکہ اس کو اجازت بھی نہیں ہوتی کہ بھئی دوسرے، جیسے حیدرآباد کے لیے نہیں ہے، کراچی کے لیے، لاہور کے لیے نہیں ہے، کراچی کے لیے، تو یوٹیوب پر بھی اعتماد نہ کیا جائے۔ مدنی چینل پر جو ٹائمنگ چل رہے ہیں وہی ٹائم سیم آپ کے جو آپ، کیونکہ تقریباً اب دنیا میں یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر ہی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو سیم جو آپ کو پٹی چل رہی ہوتی ہے پریکاشنری ٹائم لکھا ہوتا ہے، احتیاطی وقت لکھا ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ کے شہروں کا جو وقت لکھا ہے وہ جیسے کہ بغداد شریف ہے تو بغداد شریف کا وقت اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغداد شریف میں اتنے بجے سحر، اتنے بجے افطار ہے، تو وہ آپ اس کا ٹائم نوٹ کر کے آپ کے گھر میں گھڑیے، اب اس کے مطابق بھی ترکیب بنائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس موبائل میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ہونی چاہیے، اس میں آپ جہاں ہیں وہیں کا سحر افطار کا وقت آپ کے سامنے، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت بھی دیکھ لیں اور مغرب کا وقت شروع ہونے کا وقت بھی دیکھ لیں، تو یہ سارے وقت آپ دیکھ لیں تو اس کے مطابق آپ اپنی سحری بند کریں کہ فجر وقت شروع ہونے سے پہلے اپنے سحری بند کرنی ہے، تو یوں ایک آپ کے پاس ٹائمنگ تو آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو آپ جو اسٹریم کا جو کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آگے پیچھے ہو جانے کی صورت میں جو پٹی چل رہی ہے پٹی پر تو آپ کے شہر کا وقت آلریڈی چل ہی رہا ہے، تو اس شہر کے وقت کو نوٹ کر کر آپ اپنے گھری کے وقت کے مطابق اب سحر افطار کی ترکیب بنائیں تو اللہ پاک نے چاہا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر طبیعت خراب ہو جائے تو انجیکشن وغیرہ لگوا سکتی ہے کہ نہیں؟ روزے میں انجیکشن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے نس کا انجیکشن بھی کھا سکتے ہیں، ڈرپ بھی چڑھا سکتے ہیں۔
پیارے پیارے میرے اللہ سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 ٹائم پڑھیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور یہ جلد پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایک قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ دن لگتے ہیں، تو کیا ہم ڈیلی زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھ کر زیادہ قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ ہو اللہ شریف کی بالکل حدیث میں فضیلت، تو اس کا مطلب نہیں پورا قرآن اب کوئی پڑھے ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں۔ یہ تو کئی ایسی روایتیں جس میں حج کے ثواب کا بھی بیان ہے، تو کوئی بولے حج فرض ادا ہو گیا، اب اتنی دور جانا ہے، اتنا خرچہ کرنا، تو وہ حج اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب بھی بے شک جو حدیثوں میں فرمایا حق، اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، سورہ اخلاص کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ الہاکم التکاثر حتی، یہ جو صورت ہے 1000 آیتوں کا ثواب ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ 1/4 قرآن کا 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اس میں۔ اس طرح دیگر صورتوں کے مختلف فضائل بیان کیے ہوئے، تو تلاوت کریں گے یہ ساری صورتیں پڑھی جائیں گی، تو ان کے بھی اپنے فضائل اس میں آ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں باب المدینہ کراچی سے علی ستاری بات کر رہا ہوں، امیر اہل سنت۔ میرا سوال یہ ہے، کمپنی میں بھی اکثر ہوتا ہے 4 ورکر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ورکر کو ہم لوگ مذاق میں اس کو غصہ دلاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے، پھر وہ جو 4 ہوتے ہیں وہ اس کا مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس شخص کو غصہ دلانا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دل آزاری کی صورت ہے، ایک مسلمان کی تذلیل ہے، اس میں ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، پھر یہ کہ وہ بھی غصے میں آ کر فائرنگ کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، اگر تو پھر وہ بھی بیچارہ گناہوں میں پڑتا رہے گا، تو یہ اچھے لوگوں کے کام تو ہے ہی نہیں ویسے، اور اس طرح کسی کو گناہ کی طرف بڑھا دینا آگے، یہ بھی خطرناک ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو جس کو غصہ آتا ہے وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، مارا ماری پہ آ جاتا ہے، یہ مطلب اچھے لوگ نہیں کرتے، یہ بازاری قسم کے اور عالی موالی اور اس طرح بگڑے ہوئے لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ عموماً عذر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے، یا مطلب موٹاپا ہے بہت زیادہ، جیسے بچوں کے ساتھ بھی اسکولوں میں بہت زیادہ، یہ بولنگ کہتے ہیں اس کو تیش دلانا، پھر وہ مارتا پیٹتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر بکس پتہ نہیں طرح طرح کی چیز جمع ہوتی ہیں، کوئی چہرے میں کمزوری ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کمزوری ہوتی ہے، بولنے میں اس کی کمزوری ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں کمزوری ہوتی ہے، بدن میں کوئی سی کمزوری ہوتی ہے، کمزوری آپ کر رہے ہیں، ویکنس سمجھیں گے یہ لوگ۔ مطلب جیسے کہ موٹاپا ہے، اسی طرح ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہے، چہرہ تھوڑا سا، دانتوں میں ان کے سر مسئلہ ہے، ہونٹوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، بولتا ہے تو ہکلا کر بولتا ہے، صحیح بول نہیں پا رہا ہوتا، اس طرح کی اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، عیب ہوتا ہے آنکھ میں، کان میں، جیسے کم سنتا ہے تو پھر اس کو جو کہہ کے پکاریں گے، تو اس طرح کے بعض اوقات جو جسمانی طور پر اس طرح کے کوئی عیوب بعض اوقات جسم میں پائے جاتے ہیں، یا عادتوں میں اس طرح کی پائے جاتے ہیں، ایسوں کو پھر یہ سارے مل کر کسی نہ کسی ایک نام سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی ٹھیک ٹھاک دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی روتا ہے، اور ایسے لوگ عموماً لوگوں سے ملنے سے بھی کتراتے ہیں۔ یہ پوری ایک میڈیکل اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے۔ تو ایسے بچوں کو بھی پھر الگ سے اسکولوں میں داخل کروایا جاتا تھا۔ اب جب بچے ایسے الگ اسکول میں جاتے تو سارے ایک جیسے جمع ہو جاتے تھے، اب ایسے بچوں کو بھی نارمل بچوں کے اسکول میں داخل کرانے کی اب تحریک چلی ہے، اور وہ نارمل بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اسے بلنگ نہیں کرنا، اس کو ستانا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ چلنا ہے۔ دنیا بھر میں یہ اس پر ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ستانے کے بجائے ان کو شفقت، پیار اور محبت دینے سے جو ثواب ملے گا، انڈرسٹوڈ کیوں نہیں ملے گا؟ مسلمان کی دلجوئی کرنا کار ثواب ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو خواہ کا مذاق سوچتی ہے، اس میں آدمی صبر کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے کہ اس میں یہ جو بظاہر ایسی کیفیت ہے جو بھی ہے تو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو کوئی خوبصورت یا اچھا تصور کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں بظاہر اچھا بنا کر ہمیں بھی آزمائش میں ڈالا، اس کو اس کیفیت میں پیدا کر کے اس کو بھی آزمائش ہے۔ تو امتحان تو دنیا میں تو بہت سارے معاملات امتحان کے چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو ان
को भी सब्र करना है, इनको भी सब्र करना है, मजाक नहीं उड़ानी। वाकई यानी कि वो किसी की सूरत ऐसी जैसे रोनी सूरत होती है, अच्छा किसी की सूरत ये होती है कि उसकी हंसती सूरत होती है, हंस नहीं रहा होता, ना मुस्कुरा रहा होता है, वो शक्ल सूरत ऐसी होती है कि जैसे ये मुस्कुरा रहा। इसकी भी बात मसले खड़े हो जाते हैं कि कोई परेशान हाल है, कोई कुछ है, तो उसके चेहरा ही बेचारे का मुस्कुराता हुआ है, फिर इनको गुस्सा आ जाएगा कि यार तुझे हंसी छूटती है, मेरी तो ये हालत है, अब हंस नहीं रहा होता बेचारा। तो ये सब आजमाइशों के मामलात होते हैं, इसमें बंदा ये कि सब्र करे और किसी को छेड़े नहीं, अगर कोई छेड़े तो खुद छीड़े नहीं, ये भी होता है। अगर जिसको छेड़ा गया वो नो लिफ्ट करे ना तो नाक कट जाए छेड़ने वाले की, और मतलब आगे बात ना बढ़े, मुंह चढ़ा ले, झगड़ा नहीं होगा, फिर उठ के चला जाए वहां से, एक लफ्ज भी बोले नहीं, भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो यार बैठो, ये बोले नहीं, क्या यार तुम छेड़ते हो, तुम सताते हो। तो अब वो बेचारा बोलेगा अपने अंदाज में, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा होगा कि सामने वाले वहां से छूटेगी, और फिर वो बेचारा वो निशाना बन जाए। तो कुछ भी बोले बगैर चला जाएगा ना तो ये घबरा जाएंगे छेड़ने वाले और शर्मिंदा होंगे। अब इतनी सारी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, जब बेचारे में किसी भी आके पड़ती है तो फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, और वो किसी न किसी हवाले से वो घेरे में आ ही जाता है। ये घेरे में लेने वाले ये भी एक क्वालिटी होती है, सब नहीं करता है, बाज के अंदर ये कूट कूट के शरारत भरी होती है, वो इस तरह का मौका ही ढूंढे, कोई ऐसा शिकार फंसे क्या और उसको पागल बनाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मंदही का दुही का, जो हंसता है वो हंसाया जाता है, जो दूसरों पर हंसता है आखिरकार ऐसा मौका आता है कि लोग उस पर हंसते हैं, मुहावरा है। तो कोई वहीद नहीं, अल्लाह पाक चाहे तो उसको इबरत, जो दूसरों को छेड़ता है सताता है उसको अल्लाह पाक इबरत का नमूना बना दे, उसकी शक्ल और सूरत इसके स्टाइल से हो जाए कि अब लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाए। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से भी डरना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत उम्मीद से हो, हामिला हो तो रोज़ा छोड़ सकती है, और बच्चों को दूध पिलाने के लिए रोज़ा छोड़ना कैसा? इसमें हामिला होना रोजे के लिए रुकावट नहीं है, और दूध पिलाना भी एक्चुअली रुकावट नहीं है, लेकिन इसमें से है कि तबीयत ऐसी खराब हो गई है कि अपनी या बच्चे की जान को खतरा है, और ये अपना या तो पिछला कोई तजर्बा हुआ ऐसा कि हालत खराब हो गई थी, या इस वजह से बच्चा फौत हुआ था मिसाल के तौर पर, और अब वही कैफियत पा रही है, या खौफ खुदा वाला डॉक्टर मशवरा दे रहा है कि तुमको मतलब ये नुकसान हुआ तो रोजा मत रखो। जरा दूध पिलाने में कि अपनी या बच्चे की जान का खतरा है कि नहीं पिलाएगी तो पिला नहीं पाती, पिलाती है तो बिस्तर पे आ जाती है, तड़पती है, इतनी कमजोरी। तो ऐसी कोई सूरत हो कि जिसमें रोजा न रखने का मतलब इजाजत मिलती है शरन, तो न रखे, बाद में कदा कर ले, वरना सिर्फ इसलिए कहा मिला है और बच्चे को दूध पिलाना है, सिर्फ इस वजह से रोजा तर्क करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि औरत का जाली वाला दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? ऐसा दुपट्टा कि जिससे बाल चमके, बालों की स्याही ब्लैक चमके, सर के बाल जिस दुपट्टा इस तरह बाजू का ओढ़ती होंगी तो ये नमाज नहीं होगी उसकी। मोटी चादर से उसको छुपाना चाहिए जिसमें से उसकी कालक नजर ना आए, बालों की स्याही। हुजूर, कुछ सवालात आपसे सोशल मीडिया के जरिए में मिले हैं, क्या मर्द अपने कान छिदवा कर इसमें जेवर पहन सकता है? नहीं पहन सकता। बाजों का तो ये देखा है कि वो मन्नत का लोग करते हैं, भाई क्या, तो वो हमारे मेमनों में ये देखा है, नावल शाह का बोदला मेमन कौम में, मतलब तो ये मतलब बुजुर्गों के तो अपने उन्होंने तो हमेशा नेकी की दावत दी है, न कि ये कि हमारे नाम पर औरतें बन जाओ, तो ये औरतों के लिए मखसूस है कान छेदना, ये ना छेदे। अच्छा, अब मैं बताऊं, आपको भी पता होगा कईयों को कि अब ये काफ़ी फैशन बन गया, यानी मर्दों का कान में बालियां पहनना, कान में जेवर पहनना, हाथों में जेवर पहनना, ये समझे कि एक अच्छा खासा फैशन बन गया है। और औरतों जैसे कपड़े पहनना ये भी फैशन बन गया है, औरतों जैसे बाल रखना ये भी एक तरह समझे कि कल्चर बनता जा रहा है एक तबके के अंदर।
اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ مسلمان بھی شامل ہو جاتا ہے. تو میں یہ ضمناً ایک سوال کر لوں کہ بعض اب عورتوں میں یہ آ گیا ہے کہ وہ مردوں جیسا انداز اختیار کر رہی ہیں، ان کے لباس انداز سب مردوں جیسے ہوں، اور مردوں کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ عورتوں جیسا انداز اختیار کرتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کے بارے میں کوئی سمجھانے کی بات ہے؟ اس پاک میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے، مشابہت کرے، وہ انہی میں سے ہے. ایک مانت دونوں طرف ہے کہ اگر عورت مرد کی مشابہت کرے گی تو گناہ گار ہوگی، مرد عورت کی مشابہت کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس لیے دونوں کو ان کاموں سے بچنا بھی ہے، اور اگر کیا ہے تو سچی توبہ بھی کرے. ایسی کوئی روایت ملتی ہے جس میں مرد عورت کی وضع اختیار کرے، عورت مرد کی وضع اختیار کرے، تو دونوں کے لیے کوئی؟ اس عورت پر لعنت ہے جو مرد کی مشابہت کرے، اور اس مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت کرے. اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا کرے. جو بھی اس طرح کے کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ نے مرد بنایا تو مردوں کی طرح رہیں، اللہ نے عورت پیدا کیا تو عورت کی طرح رہیں. تو یہ فرمائی کیا حدیث پاک میں مرد اور عورت کی خوشبو میں کوئی فرق بیان کیا گیا ہے؟ وہ ہے کہ عورت کی خوشبو وہ ہے کہ جو پھیلے نہیں، مرد کی خوشبو پھیلے. عورت اب اگر چار دیواری میں شوہر کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو صحیح ہے، اگر باہر نکلتے وقت خوشبو لگا کر کے خوشبو اس کی آتی ہے دوسروں کو تو اس کی تو ممانت ہے. نہ عورت کو اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس سے غیر مرد اٹریک ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو. یہ سارے مسائل حدیثوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے. کوئی علماء اپنی طرف سے، علماء کے اندر بھی تو ظاہر نفس تو ہوتا ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں ہوتے. یہ جو ہمیں بیان فرماتے ہیں ان کا احسان ہے. ہم قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ حضرات قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر بزرگوں کی کتابوں میں قرآن و حدیث کی ان آیتوں کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ان کی روشنی میں، تو یہ سارا نکال کر ہمیں مطلب ہماری لینگویج میں یہ ہمیں سمجھاتے ہوتے ہیں. اس میں مطلب مطالبہ کرنا، اس میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، قرآن کریم کی کوئی آیت سناؤ. اب یہ تو کیسے چلے گا؟ آپ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں نا، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیت سنا دو. اب کبھی بھی نہیں سنا سکتے. فجر میں اتنی رکعتیں ہیں، عصر میں اتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں اتنی رکعتیں، قرآن سے ثابت کرو. اب کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. اچھا بخاری شریف کی حدیث لاؤ. اب ہر بات میں بخاری، تو بخاری کے علاوہ بھی کوئی درست ہے یا نہیں؟ تو ہم پھر کوئی کہیں کہ بخاری شریف کس صحابی سے ثابت ہے کہ بخاری سے دلیل مانگو. تو بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی، نہ وہ صحابی تھے نہیں، نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، تو بعد کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے یہ حدیثیں جمع کی. یہ بعض لوگوں کو یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ اس کتاب سے دکھاؤ. اب اگر کوئی بول بھی دے کہ بخاری میں ہے تو آپ کو کیا پتا ہے بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کون سی بخاری اگر پڑھی بھی تو ساری حفظ کی بھی ہے، زبانی تو یاد نہیں رہتی. بخاری شریف تو بہت ضخیم بڑی کتاب ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ خواہ یا تو سامنے والے کو کنفیوز کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیوں پریشان کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں تو ہر چیز کا بیان ہے، لیکن یہ کہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے. لیکن میرا اور آپ کا کام تو نہیں نا کہ اس کو نکالیں. تو یہ نکالنے کے لیے حدیثیں دیکھنی ہوں گی. حدیثوں میں قرآن کریم کی جو سب سے پرفیکٹ تفسیر ہے وہ حدیثیں ہیں. اور جن علماء نے ہمیں تفسیریں بیان کر کے دی، کتابیں لکھی تفسیر کی، تو وہ سب قرآن و حدیث، قرآن کی آیت، اور پھر یہ کہ بعض آیتیں تو آیات محکمات بولتے ہیں نا ان کو، کہ وہ تو ظاہری الفاظ اس کے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں طرح طرح کی آیتیں ہوتی ہیں نا کہ ہر آیت کا اس طرح سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ حدیثوں سے وہ سمجھتے ہیں. اب حدیثوں کو بھی ہر ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. پھر دیکھا جائے گا کہ اس حدیث کا علماء نے، جو پہلے کے علماء تھے، بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں محدثین، انہوں نے کیا مطلب نکالا، ان کا دیکھا جائے گا. اچھا پھر اس محدث نے کیا لکھا. تو بعض اوقات یہ ہوگا کہ ایک محدث اس کے معنی کچھ بیان فرما رہے ہوں گے، دوسرے کچھ بیان فرما رہے ہوں گے، دونوں اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں، لیکن ان میں تطبیق کرنا، ان کو ملا کر شرعی مسئلہ بیان کرنا، تو یہ ہر ایک کا کام نہیں اور ہر عالم کا کام بھی نہیں. عالم جو ہوتا ہے اپنے سے بڑے عالم سے لیے ہوئے ہوتا ہے، جو ہم تک یہ مسائل پہنچ رہے ہوتے ہیں.
اس میں خواہ اپنی ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ اس طرح کے عقل مند جو ہوتے ہیں نا, یہ صحیح بولتا ہوں ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ یہ اٹھ نہیں پاتے, نہیں پتا ہوتا, خالی خالی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں نے دیکھا محتاط عوام کو ہوتے, عوام ان کو معلومات نہیں ہوتی, لیکن ان کی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ یار دین کے مسئلے میں ہم نہیں پڑھتے بھائی, یہ تو علماء کا کام ہے یار, اپنے اس پہ بحث نہیں کرتے. یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے ان کے ایمان کی حفاظت کا چانس بڑھ جاتا ہے. جو بک 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 کرتے ہیں نا کہ ہم بھی جانتے ہیں, ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے بال بھٹی میں سفید نہیں کیا, ہم کو بھی تجربہ, ارے مولانا کیا جانتا ہے, تو کل کا بچہ ہمارے سامنے. اس طرح کی جو باتیں کرتے یہ بڑے خطرے میں ہوتے, بہت خطرے میں ہوتے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھے, علماء کا احترام نصیب کرے, اور دینی مسائل اپنے طور پر سمجھنے کے بجائے علماء کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ کیا گھر کی چھت پر سونا منع ہے؟ وسلم. چھت پر ایسی کہ جس میں منڈیر نہ ہو, روک, اس پہ منع ہے سونا, یہ گرنے کا خطرہ ہے نا. کیا جمعے کے دن تمام روحیں اپنے گھر آتی ہیں, اس کی کیا حقیقت؟ شب جمعہ, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, وہ ہاں اس کی روایتیں ہیں کہ وہ تشریف لاتی ہیں, مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو, اور کچھ صدقہ کر کے ہمیں اس کا ایصال ثواب کرو. کیا کوئی ایسی علامت ہیں جن کی بنا پر انسان دنیا ہی میں اپنی آخرت کا انجام پہچان لے؟ حقیقی طور پر تو ظاہر فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ علامت ہوتی ہے نا اس کی, کچھ نہ ہو کہ میرے اعمال قبول ہیں یا نہیں, رب مجھ سے راضی ہے نہیں, اس کی علامات تو بیان ہوئی ہیں. لیکن یہ سب علامات ہیں, یعنی یقینی طور پر کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا, آپ کے بارے میں کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. کہ بعض اوقات بندہ واقعی اس کی علامات پائی جاتی ہے کہ بڑا نیک ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے, کرامات کا بھی اظہار ہو رہا ہے, ولایت کے درجے کو پہنچا, لیکن ایک دم پلٹا کھاتا ہے وہ, اور ولایت اس کی سلب ہو جاتی ہے, گناہوں میں برائیوں میں پڑ جاتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے, صرف یہ نبوت ہے نا, سمجھو نبوت اللہ نے جس کو عطا کی وہ واپس نہیں لے گا, یہ فائنل ہے. اور ضروریات دین میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبوت کو بھی زوال لگ سکتا ہے, نبوت بھی ختم ہو سکتی ہے, تو اسلام سے نکل جائے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ولایت سلب ہو سکتی ہے, بہت بڑا گناہگار, بہت بڑا ڈاکو, چور, بدماش ولی بن سکتا ہے. بہت بڑا ولی جو قدم قدم پر کرامات دکھاتا ہو, وہ اللہ نہ کرے تو وہ پلٹا کھا کر گناہوں میں پڑ سکتا ہے, ولایت بھی اس کی سلب یعنی نکالی لی جا سکتی ہے واپس. اس میں سب کے لیے ڈرنے کا مقام ہے. کوئی فائنل طے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے. خفیہ تدبیر جس کو بولتے ہیں چھپا ہوا فیصلہ اللہ کا کیا ہے, یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. نماز میں دوپٹہ اگر الٹا پہن لیا تو اس سے کوئی نماز سے فرق پڑتا ہے؟ الٹا لباس پہننے سے, اس سے فتح رضویہ وہ جد الممتار میں غالب ہے, فتح رضویہ میں بھی لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بال نہ منڈوانا کیسا؟ سنت مستحبہ ہے کہ یعنی عقیقہ 7ویں روز کیا جائے تو جانور پر چھری چلے, ادھر اس کے بالوں پر اس طرح چلے, بالوں کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیا جائے, اور منڈوانے کے بعد یہ منڈے ہوئے سر پر بچے کے زعفران پانی سے ہی بھیگے گی, زعفران چپڑی جائے اس پہ سر پر. یہ سب مستحبات ہے, اس پر عمل تو کہیں دکھا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہونا ہے. جب نام بھی پیدا ہونے سے پہلے مانگتے ہیں, یا جیسے پیدا ہوا نام پر مارا ماری ہوتے ہیں, نام نام نام, جو ہم لوگوں سے مانگتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. ورنہ وہ عام مطلب خاندانوں میں پھوپھی نام رکھتی ہے ہمارے یہاں, اب جو نصیب جو نام رکھے, فلم ایکٹر کا رکھے, پلیئر کا رکھے, جو اس کو بنا دے, پھوپھی کو اختیار ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں سے نام لیتے ہیں, مسجد کے امام, خطیب, ان سے بھی نام لیتے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. اس معنی چلو علماء کے دروازے پر دستک تو دیتے ہیں, آپ نام بتا دیجئے. یہ کہ نام بہتر ہے کہ اچھا سا نام 7ویں دن رکھے, 7th ڈے, 7واں دن.
لیکن یہ جلدی جلدی لوگ رکھتے ہیں. جائز ہے یہ بھی, افضل وہی ہے 7ویں دن عقیقہ, نام, جو بھی میں نے تفصیل بتائی, سر مونڈنا بھی پھر جو مونڈنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی بڑا مال ہوتا ہے بھائی, اچھی خاصی میرا خیال ہے رقم لیتا ہوگا, غریب آدمی یوں بھی پھر پیچھے ہٹ جائے گا. یہ کہتے مجھے اولاد نہیں, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. بہت سارے لوگ بانجھ پن کا تانا دیتے ہیں. بس یہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ بیچارے وہ احساس سے کمتری میں پڑ جاتے ہیں. واقعی تانا بھی ملتا ہے, گھر میں بھی پریشانی ہوتی ہے, اور بھی مطلب مغز ماری کرتا رہتا ہے. بیچارہ یہ سوچتا نہیں کہ یار اس کے ہاتھ میں اگر جنہ ہوتا تو بیچاری مطلب ظاہر ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں کہاں ہے, اللہ پاک دینے والا ہے اولاد, تو اللہ جب دے گا تو یہ جنے گی. بس یہ کہ ویسا عورت کو یا مرد کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باری کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے. سورۃ التوبہ ایک بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے, انشاءاللہ الکریم بیٹا پیدا ہوگا. سورۃ توبہ کے بارے میں آج کل قرآن کریم کی تلاوتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. یہ عام طور پہ یہی مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے. بسم اللہ کب نہیں پڑھنی سورۃ توبہ سے پہلے اور کب پڑھنی ہے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے. یعنی کہ آپ نے شروع تلاوت کی سورۃ توبہ سے ہی شروع کی, تو اب تو اعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. اور اگر تلاوت کرتے کرتے سورۃ توبہ آ گئی تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. یہ اس کا مسئلہ ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ مطلقاً پڑھنا ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اگر کسی نے پھر بھی پڑھ لی تو اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے. مطلب یعنی بہت یعنی کوئی مسئلہ ایسا عوام کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہی سمجھ میں آتا ہے, اور وہی بس وہ جانتے ہوتے اور آگے پیچھے کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو میں کہنا چاہ رہا تھا, میں کراچی سے ہی ہوں, تو میں جب مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو اسٹریمنگ 2 منٹ پیچھے ہو گئی تھی اور باہر سے اذانوں کی آواز آنے لگی, تو میں نے سوچا کہ یہ 2 منٹ پہلے اذانیں ہو گئی. تو جب میں نے مدنی چینل بند کر کے موبائل میں ٹائم دیکھا تو دیکھا کہ 2 منٹ یہ آگے ہی ہو چکے ہیں, اور مدنی چینل پہ کاؤنٹر چل رہا تھا. روزہ بند ہو چکا تھا اور 2 منٹ آگے ہو چکے تھے, اور میں پانی پی رہا تھا کیونکہ مدنی چینل میں 2 منٹ باقی تھے, کیونکہ 2 منٹ اسٹریمنگ پیچھے تھی, تو اسی وجہ سے. تو اس میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی آپ نے مطلب وقت ختم ہونے کے بعد پانی پیا, چاہے مدنی چینل کی کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یا مسجد کی اذان سن کر یا جو بھی ہو, تو وہ روزہ تو آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے مطلب یہ جان کر کے ٹائم ہے نا, یہ روزہ نہیں ہوگا. ایک روزہ قضا کرنا ہوگا, کفارہ بھی نہیں ہوگا, ایک روزہ قضا کر لیجئے. اس میں یہ نہیں کہ اس پر ڈالا اس پر ڈالا, اس کا بھول ہے اس کی بھول ہے, یہ قضا کرنی ہوگی. اچھا, میں جو یوٹیوب پہ آئے گا یا فیس بک یا دیگر کسی پر بھی آئے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ وقت کا فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سے ڈائریکٹ بھی جائے گا تو 1-آدھا سیکنڈ کا کچھ فرق پڑتا ہے, اس میں 1 منٹ آدھا منٹ کا فرق آ جاتا ہے جاتے ہوئے ہماری بات کو. نیٹ سلو ہوتا ہے, لیکن جی نیٹ سلو ہوتا ہے نا, تو 2-3-4 منٹ کا بھی فرق آ جاتا ہے. میں انہیں جو ان کا سائل محترم ہے, میں صرف سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر یا کوئی بھی اسکرین کے اوپر ٹائمنگ کی پٹی چل رہی ہے, اس کا اسٹریم سے تو کوئی تعلق ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو ٹائم جیسے فکس ہے, جیسے کہ 5 بج کر یا مثلا 6 بجے کا ٹائم ہے, تو آپ کی اسٹریم کتنی پیچھے چلی جائے کتنی آگے چلی جائے, لیکن وہ جو پٹی چل رہی ہے اس پہ جو 6 لکھا ہوا آ رہا ہے وہ تھوڑی آگے پیچھے ہوگا, وہ تو اپنی جگہ ہی چل رہا ہوگا. تو آپ کے علاقے یا آپ کے شہر کا ٹائم جو پٹی پہ چل رہا ہے اب تو اس کے مطابق ہی کام کریں گے نا. اصل میں وہ پورا مدنی چینل پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا کہ یہاں سے جو ہوگا ہم ویسے کریں گے, تو وہ آواز پر بھی یہی کیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے اس میں ہوگا تو اس کے بعد ہم نے کرنا ہے. یہ وقت چل رہا ہوتا, اپنے وقت کو دیکھ لیا کریں. مدنی چینل کی اسکرین پر کئی شہر اور علاقوں کے ٹائمنگ چل رہے ہوتے ہیں,
تو دیکھ لیا کریں. ہماری جو سحری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ دیگر ٹرانسمیشن میں بھی, سحری ٹرانسمیشن میں تو باقاعدہ ہمارے مبلغین کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ اپنے یہاں کے روزے اس کے مطابق بند کر سکیں. تاہم امیر سنت نے مسئلے کا جواب ارشاد فرما دیا. کیا رمضان میں نماز تراویح پڑھنا چھوٹے بچوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ چھوٹے بچوں پر جب 5 ٹائم کی نماز بھی فرض نہیں ہے, نابالغوں پر تراویح بھی ان کے لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے. بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے اسلامی بہنیں کس طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کے طریقے پر چل سکتی ہیں؟ تعالیٰ کرے سیرت معلوم ہوگی تو چلیں گی نا. فیضان خاتون جنت یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, اور اتنی اردو میں جامع کتاب کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے اتنی ضخیم کتاب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مطلب ہے کہ شائع کی ہو. میری نالج میں نہیں ہے, ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے. یوں اتنی یعنی کہ ماشاءاللہ معلوماتی کتاب مکتبۃ المدینہ کی موجود ہے. اس کو ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً یعنی کوسٹ سے خرید بھی سکتے ہیں. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی مطلب یعنی کہ ترکیب بن پائے گی. کرنا چاہیے عمل. لیکن یہ کہ بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ یہ ان ہستیوں کا خاصہ ہوتی ہے, ہر آدمی اس کو کر نہیں سکتا. جیسے ایک رات میں نماز میں پورا قرآن ختم کر لینا, اور یہ بزرگوں سے کہی تو یہ کیا, یہ بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کرامات پر مشتمل ہوتی ہیں, ان کی کرامتیں ہوتی ہیں. عام آدمی اس طرح کر نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہوتا اس کے لیے. تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے اخلاق درست کر لیں نا کوئی, کہ بی بی فاطمہ کے اخلاق بہت اچھے تھے. اگر ہماری اسلامی بہنیں ایک یہ تھام لیں کہ اخلاق درست کر لیں, اتنا وسیع اور جامع مطلب یہ کہ مدنی پھول ہے کہ اگر ہم اخلاق یہ مرد ہو یا عورت اپنے اخلاق درست کر لیتے. نماز روزے فرض وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن اگر اخلاق درست کر لے نا نماز روزے کے ساتھ ساتھ, یہ مطلب کامیاب زندگی, اس کی زندگی کامیاب گزرے گی. آخرت میں بھی کامیابی کی بہت بڑی امید اس کو مل جائے گی. کہ ہمارے اخلاق کے معنی یہ کہ کیا حال ہے, خیریت ہے, یہ ہم سب یہ اخلاق ہے. کیا یار کیسا با اخلاق آدمی. ٹھیک ہے, یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے, کونا ہے سمجھو کوئی. ورنہ اخلاق میں سارا اس نے معاشرت, لوگوں کے ساتھ رہن سہن, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے, پڑوسیوں کے, کاروبار کے, سمجھو بے شمار حقوق جو ہیں اس میں اخلاق میں آ جاتے ہیں. اخلاق کے لفظی معنی ہوتے ہیں عادات, عادتیں. تو یہ اگر عادتیں صحیح ہو جائیں اخلاق, تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, پڑوسیوں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, کاروباریوں سے پھڈے ختم ہو جائیں گے, اور یعنی کہ بہت ساری برائیاں معاشرے کی دم توڑ جائیں گی. اخلاق درست ہو جائیں. بی بی فاطمہ کے اخلاق بہت اچھے تھے الحمدللہ. نبی زادی تھیں, صحابیات تھیں. ان کے اخلاق درست نہیں ہوئے تو کس کے ہوں گے پھر. ان کے اخلاق تو ہمارے لیے مطلب آئیڈیل ہے, سمجھے. ان کے اخلاق کو بس تھام لیا جائے, ہم اپنے اخلاق درست کر لیں, صاحبیں بھی کر لیں. گھر میں جھگڑے ختم نہ ہو تو مجھے بولنا. ساس امی کی طرح پیار نہ دے تو مجھے بولنا. شوہر ہر کام کہنے سے پہلے آپ کا نہ کر کے دے تو مجھے بولنا. آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کرتا ہے, وہ ظلم کرتی ہے, اور تالی جنرلی 2 ہاتھ سے بج رہی ہوتی ہے. اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک ظلم کرتا دوسرے کو صبر کرنا چاہیے. یہ بھی بی بی فاطمہ کی سنتیں تو ہے نا, صبر کرنا. لیکن ان پر گھر میں کوئی ظلم نہیں تھا. مولا علی یہ بھی صحابی رسول اور زبردست اور یقینی جنتی صحابی ہے نا, تو یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, صبر تو کیا ہے بی بی فاطمہ نے. تو صبر صرف ظلم پر ہی تو نہیں ہوتا نا, اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں صبر کیا جاتا ہے. عبادت میں صبر کیا جاتا ہے. ہاں, جیسے سردی ہے, وضو کو جی نہیں چاہتا, کر رہے ہیں آپ, اور نہیں نماز پڑھوں گا, میں وضو کروں گا, فجر کا ٹائم ہے, وضو کیا, تو یہ آپ نے عبادت پر صبر کیا.
روزے پر صبر ہے نا, چلچلاتی دھوپ ہے, سخت گرمی ہے, گرم لو کے تھپیڑے آپ کو ہلا رہے ہیں, روزہ رکھنا دشوار ہے, مگر آپ نے کہا نہیں روزہ تو رکھنا ہے, میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے رکھا, یہ عبادت پر صبر کیا نا آپ نے. یوں مطلب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ صابرہ, ساجدہ, زاہدہ, طیبہ, طاہرہ, ظاہرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان, مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جا